السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے دقیانوس کسے کہتے ہیں اور یہ استعمال کیوں ہوتا ہے، کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور کیوں استعمال ہوتا ہے۔ چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لفظ دقیانوس اصل میں ایک تاریخی نام ہے۔ روایت کے مطابق اصحاب کہف کے زمانے کے ایک ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا جو حق پرست نوجوانوں کا مخالف تھا۔ اردو میں یہ لفظ اپنے اصل معنی سے ہٹ کر قدامت پسند پرانے خیالات کا حامل زمانے کے تقاضوں سے بے خبر شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہیں سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ دقیانوس کس کو کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جو پرانے خیالات کا جو تبدیلیوں کو قبول کرنے والا نہ ہو، ایسے کو دقیانوس کہتے ہیں۔ اور اصحاب کہف کا واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، وہ 300 سال سوئے رہنے کا، یہ لفظ وہیں سے آیا ہے۔ اسی زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس، اسے تبدیلی گوارا نہیں تھی، وہ پرانے خیالات کا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا بدلے یا لوگوں کے خیالات بدلیں، وہ آزادی کے خلاف تھا، وہ ایک خاص طریقے سے جینا چاہ رہا تھا، پرانے طریقے سے جینا چاہ رہا تھا اور چاہ رہا تھا کہ لوگ بھی اسی طرح رہیں۔ وہیں سے یہ لفظ آیا کہ آج اگر کوئی انسان پرانے خیالات کا ہو، پرانے خیالات کا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن نئی اور مثبت تبدیلیوں کو قبول کرنا یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے۔ تو دقیانوس وہ ہوتے ہیں جو پرانے خیالات کے تو ہوتے ہیں، ساتھ ہی نئی کوئی بھی تبدیلی ہو، مثبت ہو منفی ہو، کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی شخص کو کہا جاتا ہے دقیانوس۔ مثالیں دیکھ لیں، وہ اتنے دقیانوسی خیالات رکھتا ہے کہ نئی بات قبول ہی نہیں کرتا۔ معاشرے کو دقیانوسی رسم و رواج سے نجات دلانے کی ضرورت ہے۔ دقیانوس تاریخی نام ہے۔ دقیانوسی پرانے اور فرسودہ خیالات رکھنے والا۔ روزمرہ میں یہ استعمال ہوتا ہے، اردو میں اور فارسی میں تو ہوتا ہی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔